السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ ایک ماہ پہلے میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں نے پروسیجر بتایا کہ جب آپ پاکستان واپس اپنے دیش کو تشریف لاتے ہیں تو آپ کو جو رقم آپ کے پاس ان شیپ آف کیش ہے اور آپ وہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کس پروسیجر کے تحت آپ نے فاسٹ ٹریک ہے، اس کے بعد کسٹم والوں کو بتانا ہے اور پھر آ کر آپ نے اس کو بینک میں کیش کروانا ہے۔ یہ سارا پروسیجر میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، جس کا یہ تھمبنیل تھا اور اس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ اس ویڈیو پر آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت سارا اس کو عزت، بہت سارا پیار دیا، لیکن سچ بتاؤں تو اس کے کمنٹس باکس پڑھ کر مجھے دلی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ تکلیف کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میچیورٹی کو 95% تک کمنٹس ایسے ہی تھے کہ وہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ جب پاکستان واپس آئے کہ جناب ہم اگر کسٹم والوں کو بتا دیتے ہیں تو ڈاکو ہمارے پیچھے آ جائیں گے، ہم اپنی وصیت لکھوا لیں، جناب جی کیسا پاکستان ہے، جناب یہ ایسا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، ہمیں تو کسٹم والوں نے لوٹ لیا، وہ تو پیچھے ڈالا لگ جاتا ہے۔ اتنے سارے کمنٹس آئے۔ تکلیف اس بات کی نہیں ہوئی کہ آپ نے ایسے کمنٹس کیے، تکلیف اس بات کی ہوئی کہ آپ کا پاکستان پر اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں اگر بات کریں کبھی اس ملک کا قرض اتارنا ہو تو ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں، قرض اتارو ہمارے ساتھ مل کے۔ تو یہی اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو بھول کر پاکستان کا قرض اتارنا شروع کر دے۔ بہت امداد کیا آپ نے ہمیں۔ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ ہمیں ایک ڈیم بنانا ہے تو بہت اللہ کے نام پر آپ نے امداد کی پاکستان کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے کہا کہ پاکستان میں ایک بہت اچھا جدید ہسپتال بنانا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں نے بہت امداد کی اللہ کے نام پر۔ تو ہم لوگ ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ لوگ واپس آتے ہیں وہ مزدوریوں سے کچھ دیر کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، تو کیا یہ پاکستان میں زر مبادلہ نہیں بھیجتے؟ ہم لوگ IMF سے قرض مانگتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم انہی اوورسیز سے مانگیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ انہی اوورسیز پاکستانیوں نے جب بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان پر، انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، وہ پرائم منسٹر اس کنٹری میں جاتا ہے، کسی بھی یورپین ممالک میں جاتا ہے، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ جب پاکستانی تشریف لاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی امداد کریں۔ تو ہم ان کو یہ جب کہتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خواب بھی پورے کرتے ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ بھی دیتے ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کیا یہ سسٹم ہے؟ اگر گورنمنٹ فاسٹ ٹریک کا ایک سسٹم ہے، اگر فاسٹ ٹریک کو ایکٹیولی پر وہ کیا جائے اور وہیں سے وہ لکھ دے اوورسیز پاکستانی کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور اتنا کیش لے کر آ رہے ہیں، اور خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں، اور ان کو ایک ریسٹرکشن لگا دی جائے کہ یہ پیسہ آپ نے بینک میں جا کر جمع کروانا ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کسٹم کی معاملہ ختم کر دیا جائے یا کسٹم کے محکمے کو ٹھیک کر دیا جائے، ان دونوں میں سے کچھ تو بہتر کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہماری یہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان واپس تشریف لائیں اور ہماری امداد کرتے ہوئے واپس تشریف لائیں، یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں، کم از کم کسی اچھے انداز میں ہم انہیں ویلکم کریں، نہ کہ وہ ڈر، وہ خوف، وہ اپنے کفن کی باتیں کریں کہ جناب جب ہم کسٹم والوں کو بتائیں گے تو اپنا کفن بھی ساتھ رکھ لیں۔ کمنٹس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ پروردگار ہمارے ارباب اختیار کو کوئی ہوش کے ناخن لینے کا وقت دے دے، وہ ان اوورسیز پاکستانی کو، ان اپنے سرمایہ کو اس کا خیال کر سکے اور اس کا پراپر بھی اچھا سسٹم بنا سکے۔ دیکھیں ہمارے پاس
ملک سے پاکستان کے جو باہر تو کبھی کرکٹ کے کھلاڑی پاکستان تشریف لاتے ہیں، کبھی IMF کے نمائندے آ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے لیے پروٹوکول مطلب چلایا جاتا ہے کہ مطلب ایک اسپیشل ڈالے آگے پیچھے چلتے ہیں، ہم اسکواڈ چلتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہے ہمارے، بالکل ہمیں ان کی ایک رسپیکٹ بھی دینی چاہیے، ان کو پروٹوکول بھی دینا چاہیے. تو یہ جو اوورسیز پاکستانی یہ بھی تو مہمان کی صورت میں آتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں. IMF ہے تو ہمیں ادھار دے کے جاتا ہے، قرض دیتا ہے اپنی شرائط پر ہی. لیکن یہ جو پاکستانی ہے یہ ہمیں کوئی شرط نہیں لگاتے. ہم ان کو پروٹوکول دے سکتے ہیں، ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں، ہم ان کو تحفظ دے سکتے ہیں. کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میں اس اپنی ویڈیو کے توسط سے اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے خواب پورے کرنے کے لیے پردیس میں بیٹھے ہیں. اور اس ویڈیو کے توسط سے ارباب اختیار سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اللہ کے نام پر آپ جس طرح اللہ کے نام سے اوورسیز پاکستانیوں سے مانگتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی ان کو تحفظ دیا جائے. ان کے آنے پر جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. جو ان کی رقم محنت کی کمائی ہوئی، جو ہیوج اماؤنٹ کا ٹیکس اپنے ان کنٹریز میں دے کر آئے ہیں، تو ان پیسے کا تحفظ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس سسٹم کی ذمہ داری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائیں گے. اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ اس کوشش کو قبول فرمائیے. اور اگر آپ کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار بھائی کوئی ملک سے باہر ہے تو اس کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. یہ آپ کی طرف سے بھی خراج ہوگا، آپ کی طرف سے بھی کریڈٹ ہوگا، اور میری طرف سے بھی وہ قبول فرمائیں گے. پروردگار آپ کو جہاں بھی رہے آپ آباد اور شاد رہیں، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.